الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا وغوثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا مأوانا وملجأنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. ان دو آیتوں کا لفظی ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے نبیوں میں نے جو تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. پھر تم سب کے آخر میں آئے گا ایک بڑی شان والا رسول. وہ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تو تم سب کے سب ضرور بر ضرور اس پر ایمان لانا اور تم سب کے سب ضرور بر ضرور اس کی مدد کرنا. قال اقررتم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو. واخذتم علی ذلکم اسری. اور اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو. قالوا اقررنا. سارے نبیوں نے عرض کیا اے اللہ ہم نے اقرار کیا. قال فشہدوا. اللہ نے فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ.
وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، اور اس عہد و پیمان کے بعد جو کوئی بھی پھر گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو بس وہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. یہ ہے ان دو آیتوں کا لفظی ترجمہ. تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جبکہ اللہ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے جو پکا عہد لیا تھا وہ کہاں لیا تھا؟ عالم ارواح میں. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں کن سے پکا عہد لیا؟ نبیوں سے. پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نبی عالم ارواح میں نبی بن چکے، صفت نبوت سے موصوف ہو چکے. نبوت ہے صفت، نبی ہے موصوف. صفت کا تعلق ذات کے ساتھ ہوتا ہے، ذات پہلے ہوتی ہے اور صفت بعد میں ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ذات نہ ہو اور صفت ہو. صفت تو ذات کی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا نبیوں سے اور عہد لیا ہے عالم ارواح میں، تو ماننا پڑے گا کہ نبی عالم ارواح میں نبی بن چکے اور صفت نبوت سے موصوف ہو چکے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا. میرے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک نبی نہیں تھے، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی. اور بعض ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک گمراہ تھے. آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور کتاب کس کو کہتے ہیں. اور اس سلسلے میں وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں. بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمان یہ سنتے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو وہ اس پر یقین کر لیتے ہیں اور اپنے ایمانوں کو تباہ کر دیتے ہیں. تو وہ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤ. ایک آیت تو یہ پڑھتی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ نے آپ کو پایا ضال، گمراہ. کسی نے گمراہ ترجمہ کیا، کسی نے بہکا ہوا، کسی نے بھٹکا ہوا، کسی نے بھولا ہوا، کسی نے ٹھٹکا ہوا. بس الفاظ مترادف ہے، مطلب ایک ہی ہے. تو کہتے ہیں اللہ نے آپ کو معاذ اللہ گمراہ پایا تو اللہ نے ہدایت دی. تو 40 سال تک حضور گمراہ تھے، جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تب اللہ نے آپ کو ہدایت دی. اور ایک آیت اور پڑھتے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اے میرے نبی تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. 40 سال تک حضور نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے اور کتاب کیا، کیونکہ گمراہ تھے معاذ اللہ. اب ذرا سوچئے، ٹھنڈے دل سے سوچئے، آپس کے اختلافات تعصب کو بالائے طاق رکھ کر ذرا سوچئے کہ اگر ہمارا مناظرہ ہو جائے عیسائیوں سے، ایک طرف عیسائی پادری ہو اور ایک طرف مسلمانوں کا ایسا مولوی ہو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ 40 سال تک حضور نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے کتاب کیا ہے اور معاذ اللہ 40 سال تک گمراہ تھے، ایسے مولوی کا مناظرہ ہو جائے عیسائی سے
عیسائی یہ کہے مولوی صاحب تمہاری مقدس مذہبی کتاب قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو حضرت مریم ان کو گود میں اٹھا کر قوم کے سامنے آئیں. اس وقت حضرت عیسیٰ کی عمر 1 روز تھی یا 40 روز کی تھی. تو قوم نے کہا کہ اے مریم ہم تیری گود میں بچہ دیکھ رہے ہیں, تو نے تو ہمیں حیرت میں ڈال دیا. بڑے تعجب کی بات ہے کہ تیرا نکاح نہیں ہوا, تیری شادی نہیں ہوئی, تو تیری گود میں بچہ کیسے آ گیا؟ تیرے ماں باپ تو برے نہیں تھے, وہ تو بڑے نیک تھے, تو کیسی پیدا ہو گئی؟ گویا انہوں نے معاذ اللہ وہی تصور کیا جو ایسے حالات میں عام طور پر کیا جاتا ہے کہ جب نکاح نہیں ہوا تو بچہ ہو گیا ہے, تو ظاہر ہے معاذ اللہ کہ اس نے کوئی برائی کی ہے. جب قوم نے یہ کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, حضرت مریم نے کوئی بات نہیں کی, اشارہ کیا کہ اس بچے سے بات کرو. گود کے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے کچھ نہ پوچھو نہ بات کرو, اس سے بات کرو. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا, وہ کہنے لگے ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو گود کا بچہ ہے, بولنے اور سمجھنے کے قابل نہیں. بس ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے. فرمایا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ. آتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا, اس نے مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکن اینما کنت, اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکات دینے کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں. کلام تو انہوں نے اور بھی کیا, میں اتنے پر اکتفا کرتے ہوئے بات کرتا ہوں. پادری اس آیت کو پڑھ کر یہ کہے کہ مسلمانوں تمہارے مذہبی مقدس مذہب کی آسمانی کتاب قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت یہ جانتے تھے کہ اللہ میرا مالک ہے, اللہ میرا خالق ہے, میں اس کا بندہ ہوں اور میں اس کا مملوک ہوں. کیونکہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے کیا کہا, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ. تو یہ بھی جانتے تھے کہ میں عبد ہوں اور وہ میرا اللہ ہے, میں عبادت کرنے والا ہوں, وہ معبود ہے, میں اس کی مخلوق ہوں, وہ میرا خالق ہے, میں اس کا مملوک ہوں, وہ میرا مالک ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت اللہ کا علم اور اللہ کی معرفت رکھتے. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا, آتانی الکتاب, اس اللہ نے مجھے کتاب دی. آتا ماضی کا صیغہ ہے, اور علماء تو بہت زیادہ جانتے ہیں, بچے بھی جانتے ہیں کہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے کتاب دے گا, یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے, میں صاحب کتاب ہوں. وجعلنی نبیا, اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے. جعلہ بھی ماضی کا صیغہ ہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے نبی بنائے گا, نہیں, اللہ نے مجھے نبی بنا. وجعلنی مبارکن اینما کنت, اللہ نے مجھے مبارک برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں. میں ایسا برکت والا ہوں کہ اندھے کو بینا کروں گا, کوڑے کو شفا دوں گا اور مردوں کو زندہ کروں گا. اللہ نے مجھے برکت والا بنایا. اور وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, اور اللہ نے مجھے نماز پڑھنے اور زکات دینے کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں. تو پادری
یہ آیت پیش کر کے مسلمان مولوی سے یہ کہے کہ ثابت ہوا تمہارے قرآن سے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت اللہ کا علم رکھتے، اللہ کی معرفت رکھتے، اور وہ پیدائش کے وقت صاحب کتاب بھی تھے، ان کو کتاب کا علم بھی تھا، اپنے نبی ہونے کا علم بھی تھا، اور وہ پیدائش کے وقت نبی تھے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں برکت والا ہوں، مبارک ہوں، ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ نے مجھے نماز پڑھنے اور زکات دینے کی تاکید کی ہے۔ تمہارے نبی کو 40 سال تک پتہ نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ تمہارا نبی معاذ اللہ 40 سال تک گمراہ رہا، ہمارا نبی پیدائش کے وقت ہدایت پر تھا، علم و عرفان رکھتا تھا، تو ہمارے نبی کا کمال ثابت ہوا، تمہارے نبی کا نقص ثابت ہوا، تو بولو پھر اس پادری مولوی کو کیا جواب دیا جائے گا؟ وہاں کوئی مریدوں کا مجمع تو ہوگا نہیں، عقیدت مندوں کا مجمع تو ہوگا نہیں کہ مولوی صاحب جو کچھ کہے جائیں وہ سبحان اللہ ہی کہتے جائیں۔ وہاں تو مخالفوں سے جوڑ پڑا ہوگا، وہاں تو بیگانوں سے مقابلہ ہوگا، وہاں تو ایک دنگل ہوگا، دشمن کسی چیز کا لحاظ نہیں کرے گا، وہ شکست دینے کی پوری کوشش کرے گا، وہاں تو آئیں بائیں چھائیں کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ تو بولو کیا جواب ہو؟ تو میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے یہ عقیدے ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت جواب دے سکتے۔ دے سکتی ہے۔ ہم یہ کہیں گے پادری صاحب بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ کمالات برحق آمنا و صدق ہم مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے قرآن نے ان کا بیان کیا ہے، تصدیق فرمائی ہے، بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ کمالات کہ انہوں نے پیدائش کے وقت یہ کلام کیا ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں کنت نبیم وآدم بین الروح والجسد وفی روایت کنت نبیم وآدم بین الماء والطین۔ سرکار فرماتی ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ہمارے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام کا بھی خاکی پتلا بھی نہیں بنا تھا، اور ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور 40 سال تک نہیں جانتے تھے اور 40 سال تک معاذ اللہ گمراہ رہے، یہ گمراہوں کا عقیدہ ہوگا، ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جبکہ اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا، اور اللہ نے عہد لیا عالم ارواح میں، اور عہد لیا نبیوں سے، ثابت ہوا کہ عالم ارواح میں نبی نبوت کی صفت سے موصوف ہو چکے تھے، عالم ارواح میں نبی بن چکے، ہم اس کو جواب دے سکتے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بھئی ہمارے نبی کریم نے جو یہ فرمایا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، یہ تو دعوی نبوت کے بعد فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے وقت کلام کیا، تو نبوت کے بعد تو آپ کو علم ہو گیا تھا وحی کے ذریعے سے، پہلے تو نہیں نہ جانتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو پیدائش کے وقت کلام کیا۔ تو اس کے متعلق عرض کروں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیدائش کے وقت کلام کیا ہے، کتابیں پڑھ کر دیکھو، مواہب اللہ دنیا شریف پڑھو، سرکانی پڑھو، اور خصائص کبریٰ پڑھو، مدارج النبوت شریف پڑھو، میری کتاب ذکر حسین پڑھ کر دیکھ لو، حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا،
اور سجدے میں سر رکھ کے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی رسول اللہ. حضور نے یہ کلمہ اور پھر بخشش امت کی دعا فرمائی. رب حبلی امتی امتی. حضور نے بھی پیدائش کے وقت کلام فرمایا. اللہ کے ایک ہونے، اس کے معبود برحق ہونے اور اپنے رسول ہونے کی خود چاہت دی ہے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اسی حقیقت کو ایک شعر میں پیش فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود. وہ جو پیدائش کے وقت ولادت کے وقت پہلا سجدہ، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود. یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو، دیکھو بالکل تعصب سے الگ ہو کر میری باتوں پر غور کرنا. حضور کی ولادت ہوئی، حلیمہ لینے آئی، واقعات سنے ہوئے ہیں نا، سب سے پیچھے رہ گئی تھی. حضور کو لے لیا. حضور کو لے کر جب وہ اپنی گدی پر بیٹھی، دو سواریاں تھیں، ایک اونٹنی اور ایک گدی. اونٹنی پر حلیمہ کا شوہر اپنے بیٹے کو لے کر سوار ہو گیا اور حلیمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لے کر اونٹنی پر سوار ہو. تو اس اونٹنی نے بیت اللہ شریف کی طرف 3 سجدے کیے، اپنا سر جھکایا، ماتھا زمین سے لگایا. اگر کسی کو شک شبہ ہو تو مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے کتاب لکھی ہے نشر الطیب، اس کے اندر یہ سارے واقعات پڑھ کے دیکھ لو. حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ مخالفین کے علماء بھی اس بات کو مانتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب میں صحیح روایتیں لکھی ہیں، صحیح روایتیں لکھی ہیں، غلط نہیں لکھی. تو حلیمہ کی گدی نے جو سجدے کیے تھے وہ شکر کے سجدے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب کی سواری کا شرف مجھ کو بخشا. معلوم ہوا گدی جانتی تھی کہ میرے اوپر جو بیٹھا ہے وہ اللہ کا نبی ہے. آگے چلیے. جب حلیمہ کی گدی ساری گدیوں سے آگے نکل گئی، ساری سواریوں سے آگے نکل گئی، حالانکہ پیچھے ایسے آ رہی تھی، چلی پیچھے اور ہو گئی سب سے آگے. تو دائیوں نے کہا حلیمہ یہ تو نے مکے سے کوئی نئی گدی خریدی ہے، بڑی طاقتور ہے، بڑی تیز رفتار ہے، اور پیچھے سے آئی ہے، سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی ہے. تو حلیمہ کہتی نہیں یہ وہی ہے جس پر میں سوار ہو کے آئی. تو وہ کہتی وہ نہیں، اس سے تو چلا نہیں جاتا، وہ تو فاقوں کی ماری ہوئی تھی، اسی بات سے تو آتے ہوئے پیچھے رہ گئی، یہ تو کوئی اور ہے. حلیمہ کہتی ہے میں بار بار کہتی وہی ہے، مگر دائیاں نہیں مانتی تھی. جب میرے اور دائیوں کے درمیان تکرار ہوئی تو وہ میری گدی بول پڑی. میری گدی نے کہا بنی سعد کی دائیوں تمہاری نظر مجھ پر ہے، سوار پر نہیں ہے. گدی نے کہا میں تو وہی ہوں مگر میرا سوار نبیوں کا سردار ہے، میرا سوار رحمت للعالمین ہے، میرا سوار اللہ کا حبیب ہے. میرا سوار وہ ہے کہ اگر اس کا قدم کمزوروں پر آ جائے تو وہ طاقتور ہو جائے، بیماروں پر آ جائے تو تندرست ہو جائے. اور میرا سوار وہ ہے کہ اگر اس کے قدم ذروں پر آ جائیں وہ ستارے بن جائیں، اور اگر اس کے قدم مردوں پر آ جائیں تو وہ زندہ ہو جائیں. کی گدی نے کہا میرا سوار سید المرسلین ہے. تو دیکھو
گدی جانتی ہے کہ میرے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ نبیوں رسولوں کا سردار ہے، اور خود نبیوں اور رسولوں کے سردار کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں لگا۔ سوچو ذرا، اب تو گئی اور رب نے گدی کو علم دے دیا، وہ کہتے حضور کو نہیں ہے۔ آگے چلو، حلیمہ کہتی ہے راستے میں جتنے بھی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ملتے تھے وہ سب میری سواری کو دیکھ کر سجدے میں پڑ گئے۔ ساری بکریاں بھیڑیں سر جھکا دیتی تھی، جانور آپ کو دیکھ کر سر جھکا دیتے تھے، سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ اسی واسطے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ، جب جانور آپ کو سجدہ کرتی ہیں تو ہمیں تو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور نے منع فرما دیا کہ تم مجھے سجدہ نہ کرو، اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے مردوں کو سجدے کیا کریں۔ تو جانور سجدے میں پڑ جاتے تھے۔ معلوم ہوا بھیڑوں کو، بکریوں کو، جانوروں کو بھی پتا تھا یہ اللہ کا رسول ہے، مگر خود رسول کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتی ہیں میں مکے کے ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو دعوی نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اور کیا کہہ کے سلام کہتے تھے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یا پتھروں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کا، لیکن خود رسول کو پتا ہے۔ یہ ذرا سوچتے جاؤ۔ آؤ اب میں بتاؤں یہ جو آیتیں پڑھتی ہیں ان کا مطلب کیا ہے، کیونکہ جب تک ان کی وضاحت نہیں کریں گے آپ کے دلوں میں شک رہے گا۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تک ان کی وضاحت نہیں کریں گے آپ کے دلوں میں شک رہے گا۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان۔ یہ لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اے میرے نبی تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں اس کو یاد رکھنا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کنتا تدری، تعلم نہیں فرمایا، تدری۔ اور تدری جو ہے یہ ہے درایت سے، اور درایت کے معنی ہے کسی چیز کو اٹکل اور قیاس سے جاننا۔ ادراک بال قیاس، قیاس اٹکل سے کسی چیز کو جاننا، اس کو کہتے ہیں درایت۔ آپ سنتے ہیں کہ علماء کہا کرتے ہیں بھائی روایت کے ساتھ درایت بھی ہونی چاہیے، یعنی کسی روایت کو پڑھ کر ساتھ ساتھ عقل سے بھی اس کو سوچو کہ یہ صحیح ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو درایت کے معنی ہے کسی چیز کو اٹکل، قیاس اور اپنی عقل سے جاننا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے تو کتاب اور ایمان کو عقل کے ہاتھ سے نہیں جانتا، ہمارے دیے ہوئے یقینی علم سے جانتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں خصوصاً آپ کی بعثت سے پہلے بہت سے ساحر، کاہن، نجومی وغیرہ اس قسم کی اٹکل پچو چلایا کرتے تھے، غیب دانی کے دعوے کیا کرتے تھے، مگر ان کے پاس کوئی قطعی علم تو ہوتا نہیں تھا۔ اٹکل کے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی تکا چھوڑ دیتے تھے، تیر چھوڑ دیتے، کوئی ٹھکانے پر لگ جاتا کوئی نہ لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کا علم ان ساحروں اور کاہنوں جیسا علم نہیں ہے جس کا مرکز اور بنیاد اٹکل اور قیاس ہے۔ میرے محبوب کا علم یقینی علم ہے جو میں نے اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے عطا فرمایا۔ یہ ہے مطلب۔ کیا مطلب سمجھے آپ؟ کہ اللہ فرماتا ہے میرے پیارے تو اٹکل قیاس سے نہیں جانتا بلکہ ہمارے دیے ہوئے یقینی علم سے جانتا۔
دیکھو انہوں نے وہ اٹکل کے آس جو تھا اس کو علم بنایا اور یہ کہنا شروع کر دیا حضور نہیں جانتے. اٹکل پچو کے متعلق میں ایک بات آپ کو بتا دوں, بالکل مسئلہ پوری طرح سمجھ میں آ جائے. ایک پنڈت تھا, پنڈت ہندو, کسی راجے مہاراجے ہندو راجے کے پاس رہتا تھا اور اسی طرح اٹکل کے آنکھ سے ہوائیاں چھوڑتا رہتا تھا. آج کل بھی چھوڑتے رہتے انڈیا میں, اخباروں میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ سال بھارت کے لیے منحوس ہے, یہ سال مبارک ہے, یہ دن منحوس ہے, اس قسم کی وہ باتیں کرتی. تو وہ ایک پنڈت تھا, وہ اس قسم کی ہوائیاں چھوڑتا رہتا تھا اور اپنی روٹیاں سیدھی کر لیتا. راجے کے گھر میں امیدواری تھی. راجے نے کہا پنڈت جی بتاؤ لڑکا ہوگا کہ لڑکی؟ پنڈت پھنس گیا. اس نے کہا پہلے تو میں اپنی مرضی سے کوئی بات بنا کے پیش کر دیتا تھا, اب اس نے پوچھا ہے اگر میں نے کہہ دیا لڑکی ہو گیا لڑکا اور کہہ دیا لڑکا ہو گئی لڑکی, یا معاملہ سکتا یس کو تو ہو گیا, تو یہ تو بڑی مصیبت ہو جائے گی. اب کیا کروں؟ تھا سمجھدار, کہنے لگا راجا جی میرے علم میں آ گیا جو کچھ ہوگا, مگر اس کا ظاہر کرنا مصلحت کے خلاف, کیونکہ آپ کے ہزاروں دشمن ہیں, وہ چاہتے نہیں کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ زندہ رہے, کیونکہ دشمن ہے وہ جادو ٹونا کر کے ختم کر دیں گے تاکہ نہ کوئی ولی عہد بنے اور نہ آپ کی بادشاہی آپ کی اولاد میں رہے. دشمن چاہتے ہیں قبضہ کرنا, تو ابھی ظاہر کرنا مصلحت کے خلاف ہے. اور اگر آپ کو میرے علم پر شک ہو تو اس کا میں ابھی علاج کر دیتا ہوں کہ میں کاغذ کے اوپر لکھ کے آپ کو دے دیتا ہوں. کاغذ آپ رکھ لیں, محفوظ کر کے رکھ لیں, جب بچہ پیدا ہو جائے میرے کاغذ کو کھول کر دیکھنا, جو میں نے لکھا ہوگا وہی ہوگا, تاکہ آپ کو یہ شک نہ پڑے کہ مجھے پتا نہیں ہے. ابھی لکھ دیتا ہوں لیکن بتاؤں گا نہیں, لکھ کر بتا دوں گا, آپ پردے میں رکھ لیں ورنہ دشمنوں کو پتا چلے گا وہ گڑبڑ کرے. راجے نے کہا ٹھیک. پنڈت جی نے کاغذ کے پرزے پر لکھ دیا لڑکا نہ لڑکی. کیا لکھ دیا؟ لڑکا نہ لڑکی. بتاؤ اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ اگر ہو گیا لڑکا تو میں کہوں گا جی میں نے تو پہلے لکھ دیا, لڑکا نہ لڑکی. لڑکے پر ذرا وقف کر کے نہ کو لڑکی کے ساتھ لگا دوں کہ صاحب میں نے تو پہلے لکھ دیا لڑکا نہ لڑکی. اور اگر ہو گئی لڑکی تو میں کہوں گا میں نے تو پہلے لکھ دیا تھا لڑکا نہ لڑکی. اور اگر کچھ بھی نہ ہوا تو میں کہوں گا صاحب میں نے تو پہلے لکھ دیا تھا لڑکا نہ لڑکی. تینوں میں ایک صورت تو ہوگی, اور جو بھی ہوئی میرا کام بن جائے گا. لیکن دیکھو یہ کیا ہے؟ اٹکل قیاس. کچھ تو ہوئے گا ہی نہ دنوں میں, لیکن اٹکل کے ہاتھ ایک جگہ جا کر غلط ہو جاتا ہے. کیسے؟ خدا کی قدرت سے یہ بھی تو ممکن ہے یا نہیں کہ دو بچے جڑوے پیدا ہو جائیں, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ دو بچے جڑوے پیدا ہو جاتے ہیں, ان میں ایک لڑکا ہوتا ہے لڑکی. تو اگر خدا کی قدرت سے ایسا ہو جاتا تو اس نے لکھا تھا لڑکا نہ لڑکی, ہو گیا لڑکا بھی اور لڑکی بھی. اٹکل کے آس کسی نہ کسی وقت پر جا کر کسی نہ کسی موقع پر جا کر غلط ہو سکتا. تو لوگ اس قسم کی ہوائیاں چھوڑا کرتے تھے, غیب دانی کے دعوے کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میرے محبوب کے علم کو اٹکل قیاس کا علم نہ سمجھنا, ساحروں اور کاہنوں کے علم جیسا علم نہ سمجھنا. میرا محبوب جو کچھ جانتا ہے وہ میرے بتانے سے جانتا ہے, لہذا اس کا علم اٹکل اور قیاس کا علم نہیں بلکہ میرا دیا ہوا یقینی وحی کا علم. یہ ہے اس کا مطلب. ما کنتا تدری فرمایا ہے جو درایت ہے کہ محبوب تو اٹکل قیاس سے نہیں جانتا. دوسری آیت اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. لفظ ضال کے معنی کیا ہے؟ اگر میں تفصیل میں پڑھ گیا
تو بڑا وقت لگ جائے گا، اور الحمدللہ تفصیل پیش کر کے عرب کی لغت سے قرآن کی آیتوں سے ثابت کر سکتا ہوں، لیکن سرے دست اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ علامہ امام ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا ہے، الضال، لفظ ضال جو ہے اس کے کیا معنی؟ کہتے ہیں المحب اے فی بعض اللغات، بعض لغتوں کو اٹھا کر دیکھو، عرب والے جو محب ہوتا ہے اس کو بھی ضال کہتے ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت۔ کس طرح؟ جب تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی آئے تو یوسف نے بتا دیا میں تمہارا بھائی ہوں، مصر کا بادشاہ تمہارا بھائی یوسف، کیونکہ امتحان کی منزل پوری ہو گئی تھی، حضرت یوسف نے ظاہر کر دیا۔ ادھر حضرت یوسف نے ظاہر کیا، ادھر یعقوب علیہ السلام نے بھی فرما دیا انی لاجد ریح یوسف، آج تو میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ گھر والوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، قالوا کہا انہوں نے، تاللہ خدا کی قسم، انکا بے شک تو اے یعقوب، لفی ضلالک القدیم۔ اب یہاں اگر ضلال کا معنی گمراہی کیا جائے جو ہدایت کے مقابلے میں گمراہی ہوتی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ سارے یعقوب علیہ السلام کو کہنے والے کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ کسی پیغمبر کو کہنا خدا کی قسم تو قدیمی گمراہ ہے، بولو یہ کفر ہے یا نہیں؟ اور کہنے والے کافر ہو جائیں گے۔ تو تمام مفسرین لکھتی ہیں کہ اگر ان کی مراد ضلال سے وہ گمراہی ہوتی جو ہدایت کے مقابلے میں ہے تو وہ سب کافر ہو جاتے، تو پھر ان کا مطلب کیا تھا؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، تو پرانا ہی یوسف کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، سبحان اللہ، تو ہمیشہ ہی اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ، قالوا تاللہ، دو نعرے لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ خطیب پاکستان وغیرہ نہیں۔ انہوں نے کہا تاللہ خدا کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک تو پرانا ہی یوسف کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، وہ رفتہ ہے، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، تو ہمیشہ ہی اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ قرآن سے ثابت ہوا کسی کی محبت میں محو و مستغرق رہنا، اس پر بھی ضلال کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب کرو ترجمہ۔ اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، رفتہ پایا، تو فَهَدَىٰ اللہ نے اپنی طرف راہ دی۔ کیا مطلب کہ آپ ہمارے محب تھے، ہماری محبت میں محو مستغرق رہتے تھے، تو ہم نے پردے اٹھا کر آپ کو اپنا دیدار کرایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم نے آپ کو اپنی کامل معرفت عطا فرمائی۔ تو ضال کا معنی گمراہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا محب اور اللہ کا عاشق۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو بزرگوں یاد رکھو، سارے قرآن پڑھنے والے ہدایت پر نہیں ہوتے، حق پر نہیں ہوتے، بہت سے گمراہ بھی تو ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہتوں کو اللہ اس قرآن کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو پڑھتے تو سبھی ہیں مگر سارے حق اور ہدایت پر نہیں ہوتے۔ خیر یہ ضمناً بات آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب کہ اللہ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا۔ اللہ میثاق النبیین، یاد کرو جب کہ اللہ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا۔ اللہ نے کہاں عہد لیا تھا؟ بولو، عالم ارواح۔
اور کن سے عہد لیا؟ نبیوں سے۔ معلوم ہوا نبی عالم ارواح میں نبی بن چکے۔ آگے چلو، اللہ فرماتا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے نبیوں میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے۔ ذرا غور کرو، آتیتکم من کتاب، میں نے تمہیں کتاب میں سے دیا ہے، وہ حکمت اور حکمت میں سے دیا ہے۔ معلوم ہوا سارے نبیوں کو کتاب سے ملا اور ہمارے نبی کو پوری کتاب ملی۔ سارے نبیوں کو حکمت میں سے حکمت ملی اور ہمارے نبی کو حکمت کل عطا ہوئی۔ ان کو کتاب سے ملا، حکمت سے ملا، ہمارے نبی صاحب کتاب اور صاحب حکمت۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرا محبوب تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ تو اب ذرا دھیان کرو، لما آتیتکم من کتاب، کتاب سے مراد ہے قرآن۔ ساری آسمانی کتابیں، کیا تورات، کیا انجیل، کیا زبور اور کیا صحیفے، سب قرآن سے نکلے۔ تو قرآن کو بمنزلہ دریا کے سمجھو اور پہلی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو بمنزلہ نہروں کے سمجھو۔ جس طرح نہریں دریا سے نکلتی ہیں، اسی طرح ساری کتابیں قرآن سے نکلی اور اللہ نے نبیوں کو کتاب میں قرآن میں سے دیا اور اپنے نبی کو پورا قرآن۔ تو یاد رکھو ساری کتابوں کے مضامین اور حقائق قرآن کے اندر موجود ہیں۔ قرآن مرکزی کتاب ہے، مرکز ہوتا ہے اور شعبے اس کے تابع ہوتی ہیں۔ دوسری کتابیں شعبے ہیں، قرآن مرکز، جس طرح شعبے مرکز کے تابع شعبے مرکز سے جاری ہوتی ہیں، اسی طرح ساری کتابیں قرآن سے جاری ہوئی۔ ساری کتابیں شعبے اور قرآن مرکز۔ ذرا غور کرو، دلیلیں اس کی پیش کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہودیوں نے مسئلے پوچھے، تفسیریں پڑھ کر دیکھو، علماء جو تفسیریں پڑھتے رہتے ہیں ان سے یہ باتیں پوشیدہ نہیں ہیں۔ اسے فرمایا کہ تمہارا روئے زمین پر سب سے بڑا عالم جو ہے اس کا نام ہے ابن سوریہ اور وہ فلاں جگہ رہتا ہے، بلاؤ اس کو۔ یہودی اس کو بلا لائے، بوڑھا آدمی تھا، بہت بڑا عالم، روئے زمین پر یہودیوں کا سب سے بڑا عالم۔ جب وہ آیا حضور نے اس کو فرمایا کہ تو ابن سوریہ ہے سواد کے ساتھ؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تیرے متعلق یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ تو یہودیوں میں سب سے بڑا عالم ہے، یہ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، لوگ ایسا ہی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تجھے اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس خدا نے حضرت موسیٰ پر تورات اتاری، جس خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری تو پانی پتھر کی مانند ہو گیا اور سارے بنی اسرائیل پار لگ گئے، اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں بتا تورات کے فلاں باب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی اب آپ نے اتنی بڑی بڑی قسمیں مجھے دے دی ہیں، اب میں غلط نہیں کہہ سکتا، بالکل لکھا ہوا۔ لوگوں نے اس کو کہا تو ہمیں پھر کیوں غلط بتاتا ہے؟ ہمیں تو اور طرح بتاتا ہے، دوسرے رنگ میں بیان کرتا ہے۔ کہنے لگا بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پیسے لے کر اللہ کے احکام کو بدل دیا، جو حکم سخت تھے ان کو نرم کر دیا، پیسے لے لیے اور پیسے ہمیں ملتی ہیں، ماہانے بندے ہوئے ہیں، سالانے بندے ہوئے ہیں، تو اب اگر ہم پھر جائیں تو تم لوگ ہمیں مار دو گے اور وہ وظیفے بند ہو جائیں گے۔ تو بھائی بات یہ ہے جو کچھ ہم کرتے تھے وہ غلط کرتے تھے، لیکن حقیقت یہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی قسمیں دے دی ہیں
اب میں ان کے سامنے غلط نہیں کرتا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا یاد رکھ اگر تو نے غلط بیانی کی تو ابھی تجھ پر عذاب اترے گا، اور تیری حالت پھر دیکھے کیا ہوتی ہے۔ وہ ڈر بھی گیا اور نبی کریم کے سامنے اس کو جرأت نہ ہوئی جھوٹ بولنے کی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور نے نہ تورات دیکھی نہ پڑھی، مگر تورات کا علم رکھتے۔ ان کے سب سے بڑے عالم کو بلا کر پوچھتے ہیں بتا تورات کے فلاں باب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ تو علم تھا نا، کیوں تھا؟ یہ ساری کتابیں قرآن سے لکھی، قرآن مرکزی کتاب ہے۔ حضور قرآن کے عالم کو ساری کتابوں کے عالم۔ اور دیکھو جس طرح ساری کتابیں قرآن سے نکلی، قرآن کی شاخیں، قرآن کے شعبے، قرآن کی نہریں، اسی طرح سارے نبیوں کی نبوت بھی حضور کی نبوت کا فیض ہے۔ جس طرح سارے صحیفوں اور ساری کتابوں کے حقائق اور مضامین قرآن میں موجود ہیں، اسی طرح سارے نبیوں کے کمالات بدرجہ اتم ذات مصطفیٰ میں موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کوئی معجزہ، کوئی کمال ایسا نہیں جو کسی نبی کو ملا ہو اور وہ ذات مصطفیٰ میں نہ ہو۔ ہر وہ کمال جو کسی مخلوق کو ملا ہے وہ بدرجہ اتم ذات مصطفیٰ میں موجود۔ اور بولو مرکز پہلے ہوتا ہے یا شعبے؟ تو قرآن مرکز یہ پہلے، اس سے اللہ نے نکال کر دوسرے نبیوں کو۔ رسول اللہ مرکز ہے اور سارے نبی رسول اللہ کی ساخی ہیں، شعبے ہیں، تو مرکز پہلے ہوتا ہے۔ اس واسطے رسول اللہ کی ذات بھی سب سے پہلے۔ اب ایک بات پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کرتا ہوں، سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ یہ جو ہمارا چہرہ ہے نا، ایک بالشت کا یہ چہرہ، اس چہرے نے بھی اپنی قدرتوں کے جلوے دکھائے۔ اسی چہرے میں اللہ نے آنکھ پیدا کی ہے، آنکھ کو کمال بخشا ہے دیکھنے۔ اسی چہرے میں اللہ نے کان پیدا کیے ہیں، کانوں کو کمال بخشا ہے سننے کا۔ اسی چہرے میں اللہ نے ناک بنائی ہے، ناک کو کمال بخشا ہے سونگنے۔ اسی چہرے میں اللہ نے زبان پیدا کی، اس کو کمال بخشا ہے چکھنے کا اور بولنے کا۔ یہ چاروں ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، مگر ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتے۔ جو جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ کر رہے۔ آنکھ دیکھتی ہے سنتی نہیں، ناک سنتے ہیں، ناک سونگتی ہے دیکھتی نہیں، کان سنتے ہیں سونگتے نہیں، زبان چکھتی ہے مگر دیکھتی نہیں۔ جو جو ڈیوٹی اللہ نے، جو جو کمال ان میں رکھا ہے، وہ ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، اس کمال کا ظہور ہو رہا ہے۔ یاد رکھو یہ آنکھیں، کان، ناک، زبان، یہ شعبے اور ان کا مرکز ہے دماغ۔ بولو مرکز کیا ہے؟ دماغ۔ دماغ جو ہے یہ مرکز اور یہ اس کے شعبے، اور شعبے مرکز کے تابع ہوتی ہیں۔ اسی طرح آنکھ کا دیکھنا بھی دماغ کے تابع، کانوں کا سننا بھی دماغ کے تابع، ناک کا سونگنا بھی دماغ کے تابع، زبان کا چکھنا بھی دماغ کے تابع۔ اور دیکھو اگر کوئی شعبہ ختم ہو جائے تو مرکز ختم نہیں ہوتا، اور اگر مرکز ختم ہو جائے تو سارے شعبے ختم ہو جائیں گے۔ مثلا اگر آپ کسی کی ناک کاٹ لیں تو ناک کٹ جائے گی مگر دماغ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ کام کرے گا۔ اگر کسی کی آنکھ نکال لی جائے، آنکھ نکل جائے گی، شعبہ ختم ہو جائے گا مگر دماغ اپنی جگہ کام کرے گا، قائم۔ کسی کی زبان کاٹ لی جائے، زبان کٹ گئی مگر دماغ نہیں کٹا، وہ اپنی جگہ قائم۔ اور اگر لاٹھی مار کے کسی کا دماغ پھوڑ دیا جائے
تو آنکھ دیکھے گی، کان سنیں گے، ناک سونگے گی، زبان چکھے گی نہیں. کیوں؟ مرکز ختم ہو گیا. جب مرکز ختم ہو گیا تو شعبے بھی ختم ہو گئے. آنکھ کا دیکھنا، یہ ناک کا سونگنا، زبان کا چکھنا، کانوں کا سننا تو دماغ کے تابع تھا. تو جب مرکز ختم ہو گیا شعبے ختم ہو گئے. جب دریا میں پانی نہیں ہے تو نہروں میں کدھر سے آ جائے گا؟ دریا میں ہوگا تو آگے نہروں میں جائے گا. تو میرے دوستو غور کرو، سارے نبی شعبے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مرکز، ساری کتابیں شعبے، قرآن مرکز. اگر کوئی شعبہ نہ ہو تو مرکز کا نقصان نہیں. حضرت ابراہیم نہ ہوتے حضور کا کچھ نقصان نہیں. موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے حضور کا کچھ نقصان نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے حضور کی ذات کے قائم ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا. لیکن اگر حضور نہ ہوتے تو نہ ابراہیم ہوتے اور نہ موسیٰ ہوتے، نہ عیسیٰ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا. کیونکہ حضور مرکز ہیں. مرکز ہو تو شعبے ہوتی ہیں، اور اگر شعبے نہ ہوں تو مرکز کا کوئی نقصان نہیں. چنانچہ آپ جانتے ہیں جب اللہ نے حضور کو پیدا کیا تھا اس وقت یہ چیزیں نہیں مگر حضور تھے، کیونکہ حضور مرکز. لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے نبیوں میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے. تو ذرا غور کرو، یہ اللہ کہاں فرما رہا ہے؟ عالم ارواح میں. ہو کیا فرما رہا ہے؟ نبیوں میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دے دیا ہے. تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبی عالم ارواح میں صاحب کتاب بن چکے. جن کو کتابیں ملنی تھی مل گئی، جن کو نبوت ملنی تھی اللہ تعالیٰ نے دے دی. اسی واسطے عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے کتاب دے دی، مجھے نبی بنا دیا. کہاں؟ عالم. اب سوچو، اللہ تو فرماتا ہے عالم ارواح میں نبی بن گئے. یہ کہتے ہیں 40 سال تک نبی نہیں، 40 سال کے بعد نبوت ملی. سنو، یہ نہ کہا کرو کہ حضور 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے، پہلے بھی نبی تھے. لیکن آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ 40 برس کے بعد فرمایا. آپ نے اپنے نبی ہونے کا اظہار 40 برس کے بعد فرمایا. نبی آپ پہلے بھی تھے، جب آدم علیہ السلام ابھی بنے نہیں تھے آپ اس وقت بھی نبی. بعض لوگ جاہلوں کو بہکانے کے لیے یہ کہتے ہیں ارے کیا کرتے ہو بھائی، جہاں گانے بجانے آئے ہو تو بھائی غور کرو ذرا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے جو یہ فرمایا نا کہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان سے میں اس وقت بھی نبی تھا، تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں نبی تھا. لوگوں نے اللہ کے علم میں نبی. تو بولو اس وقت جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے اس وقت حضور ہی اللہ کے علم میں تھے یا ساری چیزیں اللہ کے علم میں تھی؟ اور جب آدم علیہ السلام اور پانی اور مٹی کے درمیان تھے اس سے پہلے اللہ کے علم میں ساری چیزیں نہیں تھی؟ تو پھر حضور کی تخصیص کا کیا مطلب ہوا؟ بھائی اللہ کے علم میں تو سب کچھ تھا. ابھی آدم علیہ السلام کیا اس سے پہلے بھی سب کچھ تھا؟ کیونکہ اللہ قدیم ہے تو اللہ کا علم بھی قدیم ہے. یہ جو فرمایا کہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ان کا خاکی پتلا بن رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو اللہ کے علم میں تو سب چیزیں اس سے بھی پہلے تھی، پھر نبی کریم کی تخصیص کیا؟ تو یہ لوگ حدیث تو پڑھتے ہیں مگر ان کو حدیث کی سمجھ نہیں ہے. سمجھ کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ. اسی لیے یہ فقہ کے منکر ہیں. قرآن تو سارے ہی پڑھتے ہیں، حدیث سارے پڑھتے ہیں، مگر قرآن حدیث کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں. کون سمجھتا ہے؟ صحیح بخاری میں حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام من یرد اللہ بہ، نہیں
کون سمجھتا ہے؟ صحیح بخاری میں حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس شخص کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ دین کی سمجھ ہر ایک کو نہیں ملے۔ جس پر اللہ بہت زیادہ مہربان ہو، اللہ جس پر خیر اور برکت کرنا چاہے، اپنے کرم کی بارش کرنا چاہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، ورنہ پڑھتے تو سارے ہی قرآن ہیں۔ قادیانی قرآن نہیں پڑھتے، اور جو صحابہ کرام کو معاذ اللہ تبرے بولتے ہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے، سارے ہی پڑھتے، مگر سارے حق پر سب کو قرآن کی سمجھ اللہ نے عطا نہیں کی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یاد السلام مرکز نبوت ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے نبیو میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے۔ لو بھئی اب بڑی پیاری بات آنے لگی ہے، غور کر۔ اللہ نے نبیوں کے اجتماع میں فرمایا ثم جاءکم رسول، اے نبیو تم سب کے آخر میں تشریف آئے گا ایک بڑی شان والا رسول۔ ذرا غور کرو، یہ سما جو ہے نا، سما، یہاں علماء بیٹھے ہیں وہ تو بہت زیادہ جانتے ہیں، طالب علم بھی جانتے ہیں کہ سما تراخی کے لیے آتا ہے۔ سما تراخی کے لیے آتا ہے، جس سے مفہوم نکلتا ہے اخیر کا، مفہوم نکلتا ہے اخیر کا۔ جیسے آپ کہتے ہیں، جیسے آپ کہیں کہ جاء القوم ثم جاء امر، پہلے قوم آئی اور پھر ان کے بعد، یعنی ان کے آخر میں امر آیا۔ تو ثم جو ہے وہ تراخی کے لیے آتا ہے، جس سے مفہوم نکلتا ہے آخر۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے اجتماع میں فرمایا ثم جاءکم رسول، اے نبیو تم سب کے آخر میں آئے گا ایک بڑی شان والا رسول۔ لوگ آج بحثیں کرتے ہیں ختم نبوت کے مسئلے کی، اور ختم نبوت کا مسئلہ تو عالم ارواح میں طے ہو چکا، اس کا فیصلہ تو وہی ہو چکا۔ اللہ نے سارے نبیوں کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ میرا نبی تم سب کے آخر میں آئے، تو وہاں ہی طے ہو گیا کہ حضور آخری نبی۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں خبر دے دی کہ میرے بعد 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور حضور نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ اب جو بھی کرے دعویٰ کہو کذاب دجال، کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے سامنے، بولو نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 یا جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ہیں ان سب کا مجمع ہے، اور ان سب کے مجمع میں اللہ کیا فرما رہا ہے، یہ بات سنو۔ اللہ نے فرمایا ثم، پھر تم سب کے آخر جاءکم، آئے گا تمہارے پاس رسول، ایک بڑی شان والا رسول۔ نبیوں کے اجتماع میں، نبیوں کے جلسے میں اللہ تعالی رسول اللہ کی تشریف آوری کا بیان فرما رہا، اور رسول اللہ کی تشریف آوری کے بیان کا نام ہے میلاد شریف۔ بولو میلاد شریف کس کو کہتی ہے؟ حضور کی تشریف آوری کا، ولادت کا بیان کیا جائے۔ جس جگہ حضور کی تشریف آوری کا بیان ہو اس جلسے کا نام ہوتا ہے میلاد شریف۔ تو اللہ نے نبیوں کا جلسہ کر کے اس میں اپنے محبوب کی تشریف آوری کا بیان کیا۔ معلوم ہوا سب سے پہلے میلاد کا جلسہ اللہ نے کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نبیوں کا اجتماع ہے اور نبیوں کے اجتماع میں جلسے میں اللہ خطیب ہے، اللہ خطاب فرماتا ہے اور فرماتا ہے نبیوں تم سب کے آخر میں وہ بڑی شان والا رسول آئے گا۔ بولو اللہ نے رسول اللہ کی تشریف آوری کا بیان کیا یا نہیں کیا؟ نبیوں کے جلسے میں مجمع میں کیا۔ معلوم ہوا سب سے پہلے میلاد شریف کا جلسہ کیا ہے تو اللہ نے کیا۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کب سے جاری ہوا ہے، انہوں نے دسو اتو جاری ہوا ہے۔ اور اب تو بڑے مزے کی بات ہے، اب تو قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میلاد کرنا بدعت ہے۔ حالانکہ ان لوگوں نے خدا کی قسم اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم کا جشن میلاد منانا، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جلوس نکالنا، جلسہ کرنا بدعت ایسا ہے جیسا ہندو ہولی دیوالی کرتے، ایسا ہے جیسا ہندو کنہیے کا جنم دن مناتے۔ اب سارے لگے ہوئے ہیں، اخباروں میں آ رہا ہے کہ کون کہاں جلوس کی قیادت کرے گا، کون کہاں خطاب کرے گا۔ سنیوں تمہیں مبارک۔ اب کس منہ سے یہ بدعت کرے، کیونکہ خود جو کر رہے ہیں اب یہ خود بھی بدعتی ہو گئے یا نہیں؟ اگر میلاد کرنا بدعت ہے تو جو بھی کرے گا وہ بدعتی، یہ تو نہیں کہ اکاڑ بھی کرے تو وہ بدعتی اور مفتی صاحب کرے تو وہ مسلمان۔ بدعت تو جو بھی کرے گا وہ بدعتی ہو جائے گا۔ کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، مسئلہ بیان کر رہا۔ بدعت جو بھی کرے گا وہ بدعتی ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ ہمارے لیے بدعت ہے اور ان کے لیے بدعت نہیں ہے، ان کے لیے سنت ہی ہے۔ تو اب یہ سارے میلاد منا رہے ہیں، جلوسوں کی قیادت کر رہے ہیں، جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، یا تو آئندہ یہ بدعت نہیں کہیں گے، اور اگر کہیں گے تو تم سمجھ لو کہ یہ بھی پھر پکے بدعتی ہیں۔ اصل میں بدعتی ہوں گے یہی، کیونکہ یہ بدعت کہتے ہیں، ہم تو بدعت کہتے ہی نہیں۔ یہ جس کو اپنے منہ سے بدعت کہتے تھے اب وہ کریں گے، ان کے بدعتی ہونے میں تو ذرہ بھر بھی شک نہیں ہوگا۔ آئندہ دیکھنا کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دیکھو ہم تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا جب تم آ ہی گئے ہو، چلو جس مقصد کے واسطے بھی آئے ہو، نیت تو اللہ جانتا ہے۔ جب کرنے لگ گئے ہو تو آئندہ بدعت کہنا چھوڑ دے، آئندہ بدعت کہنا چھوڑ دو، کیونکہ اب تم خود کرنے لگ گئے، نہیں تو پھر یقیناً تم بھی بدعتی قرار پاؤ گے۔ بڑی موٹی سی بات۔ تو میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اجتماع میں رسول اللہ کی تشریف آوری کا بیان کیا، ہم بھی اجتماع کر کے رسول اللہ کی تشریف آوری کا بیان کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے اللہ نے فرمایا وہ رسول آئے گا، ہم جلسے میں کہتے ہیں وہ رسول آ گیا۔ بیان اللہ نے بھی آنے کا کیا، بیان ہم بھی آنے کا۔ سب سے پہلے اللہ نے میلاد شریف کا جلسہ کیا۔ لو بھائی سنو، اس وقت جب نبی کریم کی ولادت ہوئی مسلمان تو تھے نہیں، بولو مسلمان تھے؟ مسلمان نہیں تھے نہ اس وقت یہ کوئی مسئلہ تھا، اگر چند روئے زمین پر تھے بھی، کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ 7 ایمان والوں سے کبھی زمین خالی نہیں رہی نہ رہ سکتی ہے۔ ہر وقت روئے زمین پر آدم سے لے کر آج تک 7 اللہ کے پیارے روئے زمین پر ضرور موجود رہتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو زمین تباہ ہو جائے، برباد۔ اور جس دن وہ نہیں ہوں گے اس دن کیا بتائیں۔ 7 اولیاء اللہ سے زمین کبھی خالی نہیں رہی، لیکن عام مسلمان جیسے آ جائیں اس وقت تو نہیں تھے نا، حضور کی ولادت کے وقت۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جلوس نکالو اور ہاتھ میں جھنڈے لے لو۔ تو کتابیں پڑھ کر دیکھو، شب ولادت آسمانوں سے فرشتوں کے جلوس آئے، ان کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے، انہوں نے ایک جھنڈا کعبۃ اللہ پر گاڑ دیا، ایک مشرق اور ایک مغرب میں گاڑ دیا۔ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ اس نبی کے دین کی ابتدا یہاں سے ہوگی۔ مکے میں نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہاں سے دین کی ابتدا ہوگی اور پھر یہ دین مشرق اور مغرب میں پھیل جائے، مشرق مغرب تک پہنچے گا۔
مشرق اور مغرب میں دین اسلام کے پرچم بلند ہوں گے اور لہرائیں گے. تو دیکھو فرشتوں نے حضور کی ولادت کی خوشی میں جلوس نکالا, ہاتھوں میں جھنڈے لے کر آسمان سے زمین پر آئے. اور وہ پڑھتے کیا تھے؟ دھیمی دھیمی آواز سے درود و سلام کے نغمے گا رہے. اسی کا ترجمہ کیا حفیظ جلندر نے. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی, جناب آمینہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی, سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی. تو فرشتے اللہ اکبر یا رسول اللہ, فرشتے صلاۃ و سلام کے نغمے گا رہے تھے. معلوم ہوا حضور کی ولادت کی خوشی میں جلوس نکالنا, صلاۃ و سلام پڑھنا, ہاتھوں میں جھنڈے لینا, یہ فرشتوں کی نوریوں کی سنت. فرشتے تو خوشیاں منا رہے اور شیطان کا برا حال, وہ کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے, بڑے حیرانی کی حالت, بڑا پریشان. اس کے چیلوں نے کہا چاچا آج تجھے کیا ہو گیا؟ بس تجھے کیوں آج پریشانی لائق ہے, بھگدڑ مچی ہوئی ہے. کہے گا میرا تو آج بیڑا ہی گرک ہے, میں نے لاکھوں کروڑوں کو بت پرست بنایا تھا, مشرک بنا دیا تھا. اب وہ آ گیا ہے جس کے آنے کی وجہ سے بتوں کو سجدہ کرنے والے خدا کو سجدہ کرنے لگ جائیں گے, شرک کرنے والے سچے مسلمان بن جائیں گے, برائیاں بدکاریاں کرنے والے بھلائیاں کرنے لگ جائیں گے. یہ جو غلاظت اور نجاست کے مجسمے تھے یہ طہارت اور نور کا پیکر بن جائیں گے. یہ جو راہ زن تھے, چور ڈاکو تھے, یہ راہ بر بن جائیں گے. جو مشرک تھے سچے مومن بن جائیں گے. میری ساری محنت برباد ہو جائے گی, وہ آ گیا میری محنت کو برباد کرنے والا, اس واسطے آج میرے واسطے خوشی کا دن ہے. تو معلوم ہوا حضور کی تشریف آوری کے دن کو خوشی کا دن نہ سمجھنا اور حضور کی تشریف آوری کی خوشی نہ منانا, اس پر خوشی اور مسرت کا اظہار نہ کرنا, یہ شیطان کی سنت. اور خوشی مسرت کا اظہار کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے. ذرا دھیان سے سنو. ہمارے نبی کریم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے شریف گئے تھے تو مدینے والوں کو بھی حضور کی آمد کی بڑی خوشی کہ حضور ہمارے شہر میں آئے. تو پڑھ کے دیکھو کتاب, وہ حضور کا راستہ دیکھتے تھے. شہر سے باہر آ کر 2-3 میل کے فاصلے پر پہاڑیوں کے اوپر بیٹھ کے سرکار کا راستہ دیکھتے تھے. چشم بر رہا تھے کہ وہ ہمارا مہمان تشریف لا رہا. بولو حضور کا راستہ دیکھتے تھے نا مدینے والے. جب سرکار تشریف لائے تو حضور کے ایک صحابی ہیں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح چپ چاپ آپ کا مدینے میں داخلہ نہیں ہوگا, بڑی دھوم دھام سے ہوگا, سج دھج کے ہوگا. تو صحابی نے کیا کیا کہ اپنی پگڑی اتاری, امامہ اتار کے اس کو کھول کے اپنے نیزے کے ساتھ باندھ کے اس کا جھنڈا بنا دیا اور جھنڈا بلند کیا. جتنے لوگ حضور کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے وہ سرکار کی سواری کے ساتھ ساتھ ہو گئے. سرکار اونٹنی پر سوار تھے. جب انہوں نے خوشی اور مسرت کی آوازیں بلند کی, شہر والوں کو پتہ چلا, وہ بھی دوڑ کے آ گئے کہ حضور آ گئے. ایک جلوس بن گیا. بولو کیا بنا؟ جلوس. حضور اونٹنی پر سوار تھے اور مدینے والے حضور کے دائیں بائیں اور پیچھے اور ہاتھ میں جھنڈا. جب سرکار کی سواری شہر میں داخل ہوئی تو جو لوگ نہیں آئے تھے سرکار کے استقبال کے لیے وہ کہاں تھے؟
صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، عورتیں اور مرد سرکار کی سواری کو دیکھنے کے واسطے اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے، عورتیں اور مرد چھتوں پر چڑھ گئے۔ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، لڑکے غلام ٹولیوں کی شکل میں گلیوں میں متفرق ہو گئے، کوئی ٹولی اس گلی میں، کوئی اس گلی میں، کوئی اس گلی میں۔ کیا نعرے لگاتے؟ یونادون یا محمد یا رسول اللہ، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ الفاظ ہیں یونادون، وہ نعرے لگاتے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ بولو، مدینے والوں نے جلوس نکالا، جلوس کو دیکھنے کے لیے عورتیں مرد چھتوں پر چڑھے، یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ کیوں؟ حضور کی آمد کی خوشی کہ حضور مدینے میں تشریف لائے، مدینے میں حضور تشریف لائے تو مدینے والوں نے جلوس نکالا، آنے کی خوشی منائی۔ تو میرے دوستو، سرکار صرف مدینے کے واسطے نہیں آئے، ساری کائنات کے واسطے رحمت بن کر آئے، تو ساری کائنات پر لازم ہے کہ اس رحمت عالم کے آنے کی خوشیاں منائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جس مدینے والے کے مکان کے آگے حضور کی سواری جاتی وہ مہار پکڑ لیتی، کہتا حضور میرے گھر میں قدم لگ جائے، یہ میرا گھر آگے ہے۔ حضور فرماتے تھے اترکوہا، میری سوٹنی کو چھوڑ دو، اس کو پکڑو نہیں۔ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں حکم ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی۔ اب اونٹنی گلیوں بازاروں میں پھر رہی، پیچھے پیچھے جان نثار ہے، مدینے کے انصار ہیں، جلوس سرکار کا نکل ہے۔ خاندان نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا بجا کے حضور کے آنے کی خوشی میں گیت گا رہے ہیں۔ وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ کہتی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا مادا للہ داعی۔ کیا ترجمہ ہے؟ طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند چڑھایا۔ رسول اللہ کو کیا کہہ رہی ہے؟ 14ویں۔ بدر پورے چاند کو کہتے ہیں، اور پورا چاند 14ویں رات کو ہوتا ہے۔ بچیاں کہہ رہی ہیں ہم پر 14ویں کا چاند چڑھایا۔ لوگوں، تمہارا چاند تو آسمان پر چمکتا ہے، ہمارا چاند ودا کی گھاٹیوں یعنی فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے۔ آگے وہ کیا کہتی؟ وجب شکر علینا، ہم پر شکر کرنا واجب ہو۔ اللہ نے اپنا حبیب ہمیں دے دیا، اللہ کا حبیب مدینے میں تشریف لایا ہے، تو اب ہم پر شکر کرنا واجب ہو گیا۔ کب تک؟ ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ 2 مہینے۔ مادا للہ داعی، جب بھی کوئی دعا کرنے والا اللہ سے دعا کرے تو اس پر لازم ہے کہ ہاتھ اٹھا کر پہلے اس بات کا شکریہ ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا حبیب ہمیں دیا۔ مدینے والوں نے حضور کے آنے کی خوشی منائی۔ وہ لڑکیاں جو تھی خاندان نجار کی، وہ کیوں گا رہی تھی؟ اس لیے کہ ان کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ داری تھی۔ کیا رشتہ تھا یہ بھی سن لو۔
حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کی والدہ حضرت سلمہ اس خاندان سے، خاندان نجار میں سے، تو معلوم ہوا کہ یہ کون لوگ تھے؟ حضور کے ددیال، ایک ہوتے ہیں ننیال، یہ کیا تھے؟ ددیال، یعنی حضور کا دادا جو تھا عبد المطلب وہ اس خاندان کی عورت حضرت سلمہ کا فرزند، تو یہ حضور کے ددیال، تو وہ بچیاں تب بجا بجا کے یہ گیت گا رہی، اور وہ ایک شعر اور بھی پڑھتی تھی جس کا میں اردو میں ترجمہ آپ کو بتاؤں، حفیظ جلندری نے ترجمہ کیا۔ وہ بچیاں کہتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ اے خاندان نجار کی بلند بخت بچیو، تم کیوں تف بجا رہی ہو، کیوں جھوم جھوم کے گیت گا رہی ہو؟ تو کہتی ہیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، سردی کا موسم ہے، آپ نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر یہاں فرش زمین پر بیٹھی ہیں، سرکار کا ذکر سن کے جھوم رہے ہیں، اپنی نیندوں کو قربان کیے ہوئے ہیں، آپ نے یہ جھنڈیاں لگائی ہیں، آپ نے یہ مسند سجائی ہے، آپ نے اتنا خرچہ کیا، جلسہ کیا، مجھے کراچی سے بلایا، جامی صاحب سرگودے سے آئے، آپ حضرات دور و قریب سے یہاں کیوں آئے ہیں؟ سب کے دلوں کی آواز یہ ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ صرف آپ کے ہری پور میں نہیں، راول پنڈی میں چلے جاؤ، آگے لاہور تک، کراچی تک، ادھر کوئٹہ اور مستون کلا تک، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں سرکار کی آمد کی خوشی میں جلسے ہو رہے ہیں، میلاد کے جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، لوگ شیرینیاں بانٹ رہے ہیں، ہدیے تقسیم ہو رہے ہیں۔ یہ خوشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ جلسے کیوں منائے جا رہے ہیں؟ یہ زینت، یہ آرائش، یہ فرش و فروش کیوں بچھائے جا رہے ہیں؟ سب یہی کہیں گے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ میرے دوستو بزرگوں، آسمان کے نوری فرشتوں نے جشن منایا، مدینے والوں نے خوشی کی۔ کیوں خوشی کی؟ کہ حضور تشریف لائے۔ معلوم ہوا حضور کی آمد پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا، جلوس نکالنا، یا رسول اللہ کے نعرے لگانا، ہاتھ میں جھنڈے لے کر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا، یہ بدعت نہیں، سنت صحابہ ہے، سنت ملائکہ ہے۔ پہلے ملائکہ نے اور پھر صحابہ کرام۔ اب میں یہاں ایک بات اور عرض کروں اور پھر آگے چلوں۔ کیا ہو گیا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ذرا دھیان سے سننا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ جس سن میں، جس مہینے میں، جس رات میں حضور کی ولادت ہوئی تھی، وہ رات، وہ مہینہ، وہ سال مبارک، مگر اب تو وہ گزر گیا۔ 1300 کتنے سال ہو گئے، اب تو 1400 سے بھی اوپر ہو گئے، کیونکہ 1399 تو ہجری ہے جب حضور نے ہجرت فرمائی۔ بات ہو رہی ہے ولادت کی، وہ کہتے ہیں 1400 سال سے اوپر ہو گیا، اور جو وقت گزر جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا۔ تو ہم مانتے ہیں کہ وہ گھڑی مبارک تھی، مگر وہ گھڑی تو اب
گزر گئی، اس کو 1400 کتنے سال ہو گئے اور تم ابھی تک میلاد 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 کرتے رہتے. وقت تو گزر گیا، اور جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. اس کے متعلق میں جواب عرض کروں. میرے دوستو، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر. ٹھیک ہے، فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. کیوں؟ مگر جس رات قرآن اترا اس رات کو قرآن قیامت تک کے لیے شب قدر بنا گیا. یہ جواب یاد رکھو. جس رات قرآن اترا قرآن اس رات کو قیامت تک کے لیے شب قدر بنا گیا. اسی طرح حضور کی ولادت بھی ہر سال نہیں ہوتی، ہو گئی 1 سال، لیکن جس سال ہوئی، جس رات ولادت ہوئی، حضور کی برکت سے اس رات کو قیامت تک کے لیے برکت اور فضیلت حاصل. ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب قدر میں قرآن اترا اور شب ولادت میں وہ تشریف لائے جو باعث ایجاد کائنات ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے نہ قرآن اترتا، نہ پڑھنے والے ہوتے، نہ سننے والے ہوتے. تو شب ولادت مصطفیٰ شب قدر سے افضل ہے یار، کیونکہ حضور تشریف. اب دیکھو، میں تو کہتا ہوں کہ حضور پیر کی شب کو تشریف لائے تو پیر کی شب اور پیر کا دن قیامت تک کے لیے افضل ہو گیا، بابرکت ہو گیا. چنانچہ ایک بات سن لو اور پھر میں اپنے مضمون کو جاری کروں گا جہاں سے یہ شاخ نکلی. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا سویبہ. وہ ابو لہب کے پاس آئی، کہنے لگی ہے میرے آقا، ہے میرے مالک، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. وہ لڑکا کیا ہے؟ وہ تو چاند کا ٹکڑا ہے. ایسا خوبصورت بچہ ہم نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. چاند کا ٹکڑا ہے، ایسا خوبصورت بچہ ہم نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا. ابو لہب خوش ہوا، کہنے لگا سویبہ لونڈیے، تو نے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری دی ہے، جا میں اس خوشی میں تجھے آزاد کروں. یہ جو کلمے کی انگلی آپ کہتے ہیں نا، شہادت کی انگلی، اس انگلی کے اشارے سے اس نے کہا جا تو آج سے آزاد، کیونکہ تو نے ایسی خوشخبری دی کہ خوش کر. لونڈی آزاد ہو گئی. آپ جانتی ہیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو یہ ابو لہب دشمن ہو گئی، اس کی بیوی بھی دشمن ہو گئی، ساری عمر دشمنی میں گزری. مبتلا نہ ہوتا، میں نے جو ان کو نہیں مانا، ان پر ایمان نہیں لایا، تو ہر وقت عذاب میں مبتلا رہتا. لیکن سنو، ابو لہب نے کہا بھائی جب پیر کا دن آتا ہے اور وہ گھڑی آتی ہے جبکہ سویبہ نے ان کی ولادت کی خبر دی تھی اور میں خوش ہوا، اور خوشی میں آ کر اس انگلی کے اشارے سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. وہ جو ان کی ولادت کی خوشی منائی تھی، خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دیا تھا اس انگلی کے اشارے سے. اسی انگلی سے ہر پیر کو ایک چشمہ چلتا ہے جس کو منہ میں رکھ کر چوستا ہوں تو میرے عذاب میں کمی ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. علماء کرام اس حدیث کی شرح میں لکھتی ہے کہ ابو لہب کافر تھا، ہم مومن ہیں، وہ دشمن تھا، ہم غلام ہیں. جب ایک کافر اور دشمن نے حضور کی ولادت کی خوشی منائی، ہر پیر کو اس کو فیض ملتا ہے، تو ایک مومن اور حضور کا غلام حضور کی ولادت کی خوشی منائے گا تو اس کو کتنا فیض ملے گا. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جب ہر پیر کو اس کو فیض ملتا ہے تو سرکار کی ولادت کی وجہ سے
ہر پیر کو فضیلت حاصل ہے۔ اب حدیث پاک اور سنو، ایک صحابی نے نبی کریم سے پوچھا یا رسول اللہ میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، کیا میں یہ اچھا کرتا ہوں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے رکھا کر، یہ ہے ولد تو یہ پیر کا دن وہ ہے جو میری ولادت کا دن۔ گویا حضور نے تصدیق فرما دی کہ یہ برکت والا دن ہے، اس دن میں روزہ رکھنا بہت ہی برکت کا باعث ہے کیونکہ یہ میری ولادت کا دن ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ساری دنیا کے مسلمان حضور کی ولادت کی خوشی کرتے چلے آ رہے ہیں اور اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اب تو اللہ کا اتنا فضل ہو گیا کہ جو بدعت کہتے تھے وہ بھی منانے لگے۔ اللہ نے دو جلسے کیے، ایک عام اور ایک خاص، ایمان لانا اور مدد کرنا۔ تو نبی کریم جس طرح میرے تمہارے رسول ہیں، جس طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ ہم رسول اللہ پر ایمان لائیں، اسی طرح اللہ نے رسولوں سے بھی عہد لیا کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لائیں۔ ثابت ہوا جس طرح وہ میرے تمہارے رسول ہیں اسی طرح رسولوں کے بھی رسول، نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ نے نبیوں سے بھی عہد لیا کہ ان پر ایمان لانا، سارے نبی ایمان لائے تو سرکار ایمان ہیں اور باقی سب مومن ہیں۔ سرکار ایمان اور باقی سب جس طرح ہم پر ایمان لائے نبی بھی ایمان لائے، تو ثابت ہوا کہ سرکار نبیوں کے بھی نبی، رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ نہیں اسی واسطے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی شان میں نعت شریف لکھتے ہیں، اس کے چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پہلا شعر پڑھ۔ فرماتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور فرماتے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، عام خلق سے اولیاء افضل اور اولیاء سے رسول افضل۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، دو جہانوں میں نبی تاج والے، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا اعلیٰ ہمارا نبی، تاجداروں کا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، جب دوسرا نبی آتا لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے،
جب تیسرا آتا لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے. حضور کا کلمہ قیامت تک رہے گا. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، ورنہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، ورنہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی. سب سے اولا ہمارا نبی. آپ حضرات روز کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بولو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کے لائق نہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. یہ نہیں کہ تھے، اللہ کے رسول ایک تھے ایک ہیں. تو کوئی یہ نہیں کہتا تھے، کہتی ہیں معلوم ہوا اب بھی ہیں قیامت تک ہے. حضور تخت نبوت پر جلوہ افروز ہے. قیامت تک حضور کی بادشاہی ہے. قیامت تک حضور کا کلمہ چلے گا. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور شعر فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ہمیں قرآن ملا، اسلام ملا، ایمان ملا، رحمان ملا، ہدایت ملی. میرے دوستو بزرگوں، دنیا کی سب نعمتیں، آخرت کی سب نعمتیں حضور کی بدولت ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مجھتا دیجیے کہ ہے یہ قدوں کا سہارا ہمارا نبی. میرے دوستوں بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح وہ میرے تمہارے رسول ہیں، اس طرح رسولوں کے بھی رسول ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اے نبیوں تم سب کے سب ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. یہ اللہ نے قرارداد پیش کر کے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ ایمان بھی لاؤ گے، مدد بھی کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ بھی اٹھاتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے نبیوں نے کہا مولا ہم اقرار کرتے ہیں. یہاں ایک بات کریں، توجہ کرو، بولو اللہ نے سارے نبیوں کو تاکیدوں کے ساتھ کیا حکم دیا تھا کہ تم سب کے سب اس آخری رسول پر ایمان لائے اور مدد بھی کرنا. انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان بھی لائیں گے،
مدد بھی کریں گے. ذرا سوچو, ان نبیوں کو کہنا چاہیے تھا یا اللہ جب تیرا نبی سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے گا تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ہماری تو وفات ہو چکی ہوگی, ہم تو اپنی اپنی قبروں میں دفن ہوں گے, تو ہمیں قبر میں کیسے پتہ چلے گا کہ تیرا رسول آ گیا؟ اگر کسی وجہ سے پتہ چل گیا کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں تو پھر ہم ان کی مدد کیسے کریں گے قبروں میں پڑے ہوئے؟ تیرے سوا تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیرے سوا تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں, اور تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم مدد کریں, اور مدد بھی اس وقت کریں جب کہ ہمارا وصال ہو چکا ہوگا. تو یا اللہ ہم کیسے مدد کریں گے؟ مولا ذرا اپنے اس حکم پر نظر ثانی کر, سوچ غور کر. اللہ کا حکم دینا کہ ایمان لانا اور مدد کرنا, اور نبیوں کا اقرار کرنا کہ ہم ایمان لائیں گے اور مدد کریں گے, اس بات کی دلیل ہے کہ نبی مدد کر سکتے, وصال کے بعد بھی مدد کر سکتے, وصال کے بعد بھی ایمان حضور پر لا سکتے ہیں. چنانچہ میں اس کی ذرا تشریح کروں. سارے نبی اپنے اپنے زمانے میں ظاہری حیات میں بھی حضور پر ایمان لائے, اپنی اپنی امتوں کے سامنے بیان فرمایا کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ بڑے درجے مرتبے والے, ہم سب ان پر ایمان رکھتے ہیں, اگر وہ تمہاری موجودگی میں تشریف لائیں تم بھی ایمان لانا. انہوں نے اپنی اپنی قوموں سے, اپنی اپنی امتوں سے فرمایا ظاہری حیات میں بھی ایمان لائے, اور وصال کے بعد باطنی حیات میں بھی سب کے سب اجتماعی طور پر ایمان لائے. بولو, معراج کی رات مسجد اقصی میں سارے نبیوں نے حضور کی اقتدا کی یا نہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب وہاں موجود, سب نے حضور کی اقتدا کی, حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور کے دین کے مطابق پڑھی. تو بولو اتحیات میں پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ, ایمان لائے, اللہ کے حکم پر عمل کیا. لتؤمنن بہ, سب کے سب ایمان لانا. سب مسجد اقصی میں جمع ہوئے, جمع ہو کر حضور کی اقتدا کی, آپ کو اپنا مقتدا اور آپ کو اپنا پیشوا. مدد کا بھی جلوہ دیکھ لو, مدد کا جلوہ دیکھنا. میرے دوستو بزرگوں, بولو یہ 5 وقتہ نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کی رات. اور اللہ نے پہلے کتنی نمازیں فرض کی تھی؟ 50. 5 کیسے رہ گئی؟ ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر پہنچے, مدد کی, وسیلہ بنے اور نبی کریم کو واپس کیا کہ جاؤ جا کے کم کرواؤ, اتنی نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی. تو نبی کریم 9 مرتبہ گئے. صحیح مسلم شریف کی ہے, اللہ 5 معاف کرتا رہا, 5 رہ گئے, 45 معاف ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گی, پھر جاؤ اور کم کرو. حضور نے فرمایا اب تو مجھے رب سے شرم آتی ہے, اب میں نہیں جاتا. میرے رب نے 50 کی 5 کر, تو اب میں نہیں جاتا. کیا تو بالکل صفائی کروانا چاہتا ہے؟ میری امت کے پاس نماز رہے ہی نہ, پڑھے ہی نہ, کوئی نماز سے محروم ہو جائے. جو میرے غلام ہیں وہ پڑھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ 1 پھیرا اور مار دو, 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گی. ویسے بہت سے لوگ دل میں کہتے ہوں گے کہ چلے ہی جاتے حضور کا 1 پھیرا لگتا, سب کو چھٹی ہو جاتی. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے, اب میں نہیں جاتا. 5 رہنی چاہیے. میرے غلام پڑھیں گے, میں ان سے مایوس. یاد رکھو یہ نماز جو ہے نا, اللہ کی ساری مخلوق جو اللہ کی عبادت کرتی ہے ان سب کی عبادتوں کا یہ خلاصہ اور نچوڑ ہے.
مجموعہ. مثلا اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں. بعض فرشتے قیام میں جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا نا وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا قیامت تک کھڑے ہی رہے. بعض فرشتے ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ رکوع کی حالت اور رکوع میں ہی رہیں گے اور اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں. بعض فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں. جب سے اللہ نے پیدا کیا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں قیامت تک سجدے میں ہی رہیں گے. بعض سادے کی صورت میں بیٹھے ہوئے سجدہ وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا. میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھو, سب اللہ کی, سب مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے تعریف کے ساتھ. درخت جو ہیں یہ قیام کی حالت میں کھڑے, چار پائے جو ہیں یہ رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے. حشرات الارض زمین پر رینگنے والے جانور سجدے کی حالت میں. مینڈک اور اونٹ بیٹھتا ہے تو جیسے کادے میں ہم بیٹھتے ہیں دو زانو بیٹھتا ہے یہ کادے کی شکل. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میری ساری مخلوق جس رنگ میں جس صورت میں میری عبادت کرتی ہے اپنے حبیب کی امت کو ایک نماز دے دوں جس میں ساری مخلوقات کی عبادتیں آ جائیں. قیام بھی آ جائے, رکوع بھی آ جائے, سجدہ بھی آ جائے, قعدہ بھی آ جائے. ایک مسلمان 2 رکعت نماز پڑھ لے تو ساری مخلوقات کی عبادتیں ادا ہو گئی, سب کی صورت اس میں آ گئی. اور حضور اللہ کو کتنے پیارے ہیں اور حضور کی بدولت یہ امت کتنی پیاری ہے. سنو, ایک مرتبہ جبریل امین نے نماز پڑھی, 70,000 سال قیام میں لگائے. 70,000 سال کھڑے ہی رہے قیام میں. پھر رکوع میں چلے گئے تو 70,000 سال رکوع میں پڑے رہے. پھر رکوع کے بعد کھڑے ہوئے تو 70,000 سال پھر کھڑے رہے. پھر سجدے میں گئے 70,000 سال سجدے میں لگائے. گویا ہر رکن میں 70,000 سال لگائے اور سلام پھیر کے کہا یا اللہ تیری ایسی عبادت کسی مخلوق نے کی ہے, اتنی لمبی نماز کسی نے پڑھی کہ 70,000 سال ایک ایک رکن میں لگائے ہو. مولا دیکھ میں نے تیری کیسی نماز پڑھی. اللہ نے فرمایا جبریل تو نے بہت اچھی نماز پڑھی, اتنی لمبی نماز کسی مخلوق نے نہیں پڑھی. تو نے بہت پیاری نماز پڑھی, میری بارگاہ میں تیری نماز مقبول ہے. لیکن سن, میرا ایک حبیب ہے جس کی خاطر میں نے کل کائنات کو پیدا کیا. اگر وہ نہ ہوتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا, اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. وہ میرا حبیب مجھے اتنا پیارا ہے کہ اس کے غلام اس کے امتی 2 رکعت نماز پڑھیں گے 2 منٹوں میں. اس کے غلام اس کے امتی 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو وہ 2-3 منٹ لگائیں گے. 70,000 سال جنہیں نہیں کھڑا ہونا. اور سال کتنے اگلے 5 منٹ نہیں لاؤں گے. جبرائیل میرے محبوب کے غلام 2 رکعت نماز ادا کریں گے, 2-3 منٹ لگائیں گے. تیری اتنی لمبی نماز سے میرے نزدیک وہ محبوب کے غلام کی نماز کیا. یا رسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے 5 کروائیں. بولو موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے یا نہیں؟ قبر میں دفن ہے یا نہیں؟ اسی واسطے نبی کریم نے جاتے ہوئے خاص طور پر ان کا نام لیا. فرمایا مررت بے قبر موسیٰ, میں موسیٰ کی قبر پر سے گزرا. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے. حضور نے خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا کہ ہم جاتے جاتے ان کو قبر میں دیکھا. بتانا یہ تھا کہ یہ قبر والے نبی ہیں, ان کا وصال ہو چکا ہے اور صاحب قبر ہے. بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہمارے نبی پاک کی ولادت سے کتنا عرصہ پہلے ہوا ہے؟ تقریباً
2000 سال. تو 2000 سال پہلے انتقال کرنے والا نبی, قبر میں دفن ہونے والا نبی چھٹے آسمان پر پہنچا, مدد کی, وسیلہ بنا, 50 کی 5 کروائی. معلوم ہوا نبی وفات کے بعد جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے, مدد کر سکتا ہے, وسیلہ بن سکتا ہے. جو یہ نہیں مانتے ان کے لیے اب ایک راستہ ہے, یا تو یہ مانے تب 5 پڑھنے دیں, اور اگر یہ نہیں مانتے تو 50 پڑھیں, کیونکہ اللہ نے تو حکم دیا 50 کا. 45 معاف ہوئی وسیلے سے, وسیلہ بھی نبی وہ بنا جس کا انتقال ہو چکا ہے. وصال پانے والوں کا وسیلہ تو یہ لوگ بالکل نہیں مانتے. تو اب یہ نہیں مانتے تو اب ان کو اللہ کے حکم کے مطابق 50 پڑھنی چاہیے. اگر 5 پڑھیں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ وفات کے بعد بھی نبی وسیلہ بنتا ہے, مدد کرتا ہے, جہاں جانا چاہتا ہے چلا جاتا ہے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ 50 ہی پڑھے تو ٹھیک ہے, نہ انہوں نے فرصت ملے نہ گالے تے شرک بدعت دے فتوے لاؤ, لگے رہنا اپنی نماز. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, اے نبیو تم سب کے سب ضرور ضرور اس رسول پر ایمان لانا, اور ضرور ضرور اس رسول کی مدد. اقررتم, کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي, اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو. قَالُوا أَقْرَرْنَا, سارے نبیوں نے کہا مولا ہمیں ایمان بھی لائیں گے, مدد. قَالَ فَاشْهَدُوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں. جہاں اپنی ربوبیت کا اقرار لیا وہاں اتنی باتیں نہیں فرمائی. انہوں نے کہا تو ہمارا رب جاؤ چھوٹی, ایسے دیکھو کی ہے, حالانکہ سامنے نبی ہے, معصوم ہے, مگر اللہ تعالیٰ کیوں اس طرح فرما رہا ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کی عظمت و شان بڑی حقیقت ہے. آگے اللہ نے وعید سنائی فمن تولی بعد ذالک, جو اس عہد و پیمان کے بعد پھر گیا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو پس وہ فاسقوں میں. تو میرے دوستو بزرگوں, یہ آیت کریمہ حضور کی عظمت و شان کی آیت ہے. اس آیت سے کتنے مسئلے ثابت ہوئے, حضور کی کتنی فضیلت ثابت ہوئی, میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کیا. دیکھو یہ جو مہینہ ہے, اس مہینے میں خصوصاً 12 تاریخ کو سب اپنے اپنے گھروں میں خوشیاں مناؤ. اور خوشیاں یہ نہیں منانا ہے کہ کوئی سینما دیکھنے چلا جائے, کوئی اور دینگڑ شینگڑ کرنے لگ جائے. خوشی یوں مناؤ, روزے رکھو, اللہ کا شکر, نماز پڑھو, کثرت سے درود و سلام پڑھو, حضور کا ذکر اذکار سنو سناؤ. یہ ہے حضور کے آنے کی خوشی کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے ایسا رسول ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں اس رسول کی امت میں. تو کسی غریب مسکین کے ساتھ بھلائی کرو. دیکھے نا اللہ واسطے کسی غریب مسکین کو, اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کرو. روزہ رکھو, صدقے کرو, خیرات کرو, شرینیاں بانٹو, خوشی اور مسرت کا اظہار کرو کہ یہ دن ہمارے رسول کی تشریف آوری کا ہے. اس مہینے میں جو اخلاص محبت سے میلاد کرتے ہیں ان کی یہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. ایک بات سناتا ہوں پھر گفتگو ختم کرتا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ہر سال نبی کریم کا میلاد شریف کرتے ہیں, میلاد شریف کے مہینے, اور جتنے لوگ جلسے میں میلاد شریف میں شریک ہوتے تھے سب کو کھانا کھلاتے. مدینہ طیبہ میں اب بھی یہی رواج ہے. مدینہ شریف میں جس گھر میں بھی میلاد شریف ہوگا وہ کھانا ضرور کرتا ہے. اب بھی یہی رواج, میلاد شریف کرتے ہیں گھر میں, جتنے لوگ آتے ہیں سب کو کھانا کھلاتے ہیں.
شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں ہمارے ابا جان بھی ہر سال حضور کا میلاد کرتے تھے اور جتنے لوگ شریک ہوتے تھے سب کو کھانا کھلاتے. فرماتے ایک سال ایسا آیا کہ سب کو کھانا کھلانے کی توفیق نہیں, جتنی گنجائش اور وسعت ہے آ جاتا ہے وقت تنگی کا. شاہ ولی اللہ تھا آواز جو ہے ہمارے ہمارے خمسہ یہ بھی خدا کی معرفت کا ذریعہ ہے. ہم آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو دیکھنے میں آتا, کانوں سے ان چیزوں کو سن سکتے ہیں جو سننے میں آتا, ناک سے ان چیزوں کو سونگھ سکتے ہیں جو سونگنے میں آتی ہیں, زبان سے چیزوں کو چکھ سکتی ہیں, ذائقے کے معلوم کر سکتی ہیں, ہاتھ سے چھو کر معلوم کر سکتی ہیں کہ چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے, نرم ہے یا سخت ہے. میرے دوستوں حواس کی